سالوں گزر گئے یہاں تک کہ سعید اب بوڑھا ہو چکا تھا اور اپنے آبائی گھر کو واپس لوٹ آیا۔ اب اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی، جیسے اس نے اپنی کوئی انمول چیز کھو دی ہو۔ وہ اپنے شہر کی گلیوں اور بازاروں کو حسرت سے دیکھ رہا تھا۔ یہیں اس نے اپنا بچپن گزارا اور یہی وہ بازار تھے جہاں وہ مزدوری کیا کرتا تھا۔ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے اس نے اپنے گھر کے قریب موجود اسی درخت کو دیکھا جہاں کسی زمانے میں وہ بوڑھا بیٹھا کرتا تھا جس نے سعید کی زندگی کو بدلنے میں مدد کی تھی۔ یہ بہت پرانی بات ہے۔ ایران کے کسی شہر میں ایک نوجوان مزدوری کیا کرتا تھا جس کا نام سعید تھا۔ صبح سے شام وہ کام کرتا اور طرح طرح کی سوچوں میں گم رہتا۔ جب وہ اپنے مضبوط کندھوں پر بھاری بوریاں اور سامان اٹھاتا تو یوں لگتا جیسے تمام دنیا کا بوجھ اسی پر لاد دیا گیا ہو۔ وہ کوئی عام مزدور نہیں تھا بلکہ بہت محنتی، ایماندار اور ذہین بھی تھا۔ اسے بازار سے ایسا لگاؤ تھا کہ اپنے گھر سے بازار آتا اور بازار سے سیدھا گھر، بس یہی اس کی دنیا تھی۔ اس نے اپنی آنکھوں میں بڑے بڑے خواب سجا رکھے تھے، مگر اس کی زندگی غربت میں گزر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں جب وہ مالدار تاجروں کے قافلوں کو دیکھتا۔ ایک دن وہ بازار میں موجود ایک پرانے فوارے کے پاس آرام کر رہا تھا۔ اسی وقت گورنر کا قافلہ نمودار ہوا۔ سپاہیوں اور خدمت گاروں کی ایک بڑی تعداد گورنر کے ساتھ موجود تھی۔ سعید حیرت سے اس شان و شوکت کو دیکھتا رہا۔ وہ کڑتی ہوئی اور دبی سی آواز میں خود سے کہنے لگا، میں کیوں نہیں؟ یہ میں بھی تو ہو سکتا تھا۔ کیوں مجھے بہتر زندگی نصیب نہیں؟ آخر مجھ میں ایسی کیا کمی ہے جو مجھے آگے بڑھنے سے روک رہی ہے؟ وہ دن بھر محنت کرتا رہا اور شام سے کچھ دیر پہلے سر جھکائے اپنے گھر کے راستے پر چل نکلا۔ وہ تھکن سے چور تھا اور اس کی کمر بھاری بوریوں کے بوجھ سے درد کر رہی تھی، مگر وہ اب بھی گورنر کے اس قافلے کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ سعید کے سادہ سے گھر کے قریب ایک پرانا سایہ دار درخت تھا جس کے نیچے ایک جہاں دیدہ بوڑھا شخص بیٹھا کرتا تھا۔ اس بزرگ کی آنکھوں میں زمانوں کی حکمت جھلکتی تھی۔ وہ روزانہ سعید کو وہاں سے گزرتے اور طرح طرح کے خیالوں میں کھوئے ہوئے پریشانی میں دیکھتا۔ نہ تو سعید نے اور نہ ہی اس بزرگ نے آپس میں کبھی بات چیت کی۔ جب سعید گھر کے قریب پہنچا تو نہ چاہتے ہوئے بھی بزرگ کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ بوڑھا اپنے ہاتھوں میں ایک پرانی کتاب تھامے پڑھنے میں مشغول تھا، لیکن جیسے ہی اس کی نظر سعید پر پڑی، اس نے آہستہ سے اپنا سر اٹھایا اور نرم لہجے میں کہا، آؤ بیٹے، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ سعید حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تاکہ اس بات کا یقین کر سکے کہ بزرگ نے اسی کو آواز دی ہے۔ وہ دھیرے دھیرے بوڑھے کے قریب آیا اور پوچھنے لگا، کیا آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے چچا؟ بزرگ نے نرمی سے مسکرا کر جواب دیا، نہیں بیٹے، مجھے نہیں، شاید تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے۔ میں کئی دنوں سے دیکھ رہا ہوں کہ تم پریشانیوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہو۔ آخر بات کیا ہے؟ بوڑھے کی یہ بات سن کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس نے کسی ایسے شخص کو پا لیا ہو جو اس کے دل کی بات سن سکے۔ زندگی کی تلخیوں سے لبریز آواز میں اس نے کہا، چچا کیا بتاؤں، میں ایک مزدور ہوں، صبح سے شام محنت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے خوابوں کی تعبیر تک نہیں پہنچ پاتا۔ میرے خواب بہت بڑے ہیں، انہی خوابوں کی وجہ سے میں بے چین رہتا ہوں۔ کیا میرا نصیب یہی ہے کہ میں صبح سے شام تک اپنا پسینہ بہاؤں، محنت کروں اور حاصل کچھ بھی نہ ہو؟ میں اپنی زندگی بطور ایک مزدور نہیں گزارنا چاہتا، لیکن کیا کروں؟ میرے پاس اپنی اس مضبوط کمر اور کندھوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ بوڑھے نے کتاب کو ایک طرف رکھا اور گہری نظر سے سعید کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹے، بڑے خواب دیکھنا اچھی بات ہے، لیکن صرف خواب دیکھنا، جسم کا توانا ہونا اور زمین میں سر دے کر مشقت کرتے جانا ہی کافی نہیں۔ تمہیں اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا۔ بیٹے، کل اس درخت کے پاس آنا، میں تمہیں ایک ایسا راز بتاؤں گا جو تمہاری زندگی کو بدل دے گا۔ سعید ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ بوڑھے کی باتوں نے اس کی دلچسپی کو بڑھا دیا،
لیکن ابھی بھی وہ شک اور غیر یقینی کسی کیفیت میں تھا۔ اس نے کہا، کیسا راز؟ بھلا ایک راز میری زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے؟ بوڑھے نے جواب دیا، جب تم اس راز کو پا لو گے تو راستہ اور منزل خود بخود تمہارے سامنے ہوں گے، لیکن سب سے پہلے تمہیں خود پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ سعید نے بوڑھے کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گھر کی طرف لوٹ گیا۔ اس رات وہ گہرے خیالات میں ڈوبا رہا۔ اس کے ذہن میں ایک کشمکش چل رہی تھی۔ ایک طرف اس کا ذہن کہتا کہ بوڑھے کی باتیں محض خیالی ہیں، جبکہ دوسری طرف اس کا دل دھیرے سے سرگوشی کر رہا تھا، شاید اس بزرگ کے پاس واقعی کوئی ایسا راز یا ترکیب ہو جو مجھے میرے خوابوں کی منزل تک پہنچا سکے۔ اگلی صبح سورج نکلنے سے پہلے ہی سعید جاگا، جلدی سے تیار ہوا اور سورج نکلتے ہی بازار کی طرف روانہ ہوا۔ وہ اسی درخت کی طرف بڑھا اور بوڑھے کو معمول کی جگہ پر درخت کے نیچے کتاب پڑھتے پایا۔ بزرگ نے سعید کے قریب آنے پر سر اٹھایا اور مسکراتے ہوئے کہا، شاباش بیٹے، وعدے پر قائم رہنا کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ آنکھوں میں امید لیے وہ تھوڑی بے چینی کے ساتھ اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، میں حاضر ہوں چچا، مجھے بتائیں وہ راز کیا ہے جو میری زندگی کو بدل دے گا۔ بوڑھے نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا، ایک چھوٹا سا پتھر نکالا اور سعید کو دیتے ہوئے کہا، یہ کوئی عام پتھر نہیں ہے، یہ جس کے پاس ہو اس کے لیے خوشبختی لے کر آتا ہے اور اپنے مالک کے لیے مواقع پیدا کرتا ہے، لیکن یاد رکھنا یہ صرف تمہارے لیے دروازے کھولے گا، اور جب تک تم تدبیر، عزم اور صبر سے کام نہیں لوگے تو یہ پتھر تو کیا، کوئی بھی تمہیں تمہارے مقصد میں کامیاب نہیں کر سکے گا۔ سعید نے پتھر اپنے ہاتھ میں لیا اور حیرت سے اسے دیکھنے لگا، پھر اس نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، لیکن یہ تو محض ایک پتھر ہے، اس سے بڑے بڑے پتھر میں روزانہ اپنی پیٹھ پر اٹھاتا ہوں، یہ میری زندگی کو کیسے بدلے گا؟ وہ بزرگ نرم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، مجھ پر بھروسہ رکھو، تمہیں اشارے اور مواقع ملیں گے، تم بس ان کی تلاش میں رہو۔ سعید کو اب بھی بے یقینی تھی، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ بزرگ کی باتوں پر عمل کرے گا۔ اس نے پہلے بازار کی طرف اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود پتھر کو دیکھا اور محسوس کیا کہ آج کا دن ایک نئی شروعات ہے۔ اب اس نے بوڑھے کو الوداع کہا اور اس کے حکمت بھرے الفاظ اپنے ذہن میں سمیٹ کر وہ بازار کی طرف نکل گیا۔ بازار میں اس نے کچھ تاجروں کو آپس میں باتیں کرتے دیکھا۔ وہ ایک بڑے تجارتی قافلے کی بات کر رہے تھے جو شام کی طرف روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ سعید رک گیا اور احتیاط سے ان کی باتیں سننے لگا۔ اسے معلوم ہوا کہ قافلہ دشوار سفر کے لیے ہنرمند اور طاقتور مزدوروں کی تلاش میں ہے۔ ایک لمحے کے لیے وہ رکا اور خود سے سوال کیا، کیا یہ پتھر میرے لیے ایک موقع لے کر آیا ہے؟ کیا یہ وہی اشارہ ہے جس کے بارے میں بوڑھے نے بتایا تھا؟ چند لمحوں کی سوچ کے بعد وہ قافلے کے سربراہ کی طرف بڑھا، جو ایک طویل قامت اور چوڑے کندھوں والا آدمی تھا۔ اس کا نام ابو زید تھا۔ اس کی شخصیت پر رعب اور دبدبہ صاف نظر آ رہا تھا۔ سعید اس کے قریب گیا اور کہنے لگا، میں اسی بازار میں مزدوری کرتا ہوں اور بہت محنتی ہوں، میں ایک موقع کی تلاش میں ہوں، کیا آپ مجھے اپنے قافلے میں شامل کر سکتے ہیں؟ ابو زید نے اپنی تیز نظروں سے اسے جانچتے ہوئے دیکھا، پھر اس نے سخت لہجے میں پوچھا، تمہیں ہم اپنے ساتھ کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ تم ایماندار ہو یا کوئی چور، محنتی ہو یا ناکارہ، ہمیں کیا معلوم؟ سعید نے جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، میں اپنی زندگی بدلنا چاہتا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ مجھے ایک موقع ضرور دیں گے۔ ابو زید نے تھوڑی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے سعید، میں تمہیں ایک موقع دوں گا، لیکن تمہیں اپنی صلاحیتیں ثابت کرنا ہوں گی۔ ابو زید کی رضامندی کو سن کر سعید کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام پتھر نہیں، بلکہ یہ اس کی زندگی کو بدل دینے والا ہے۔ اگلے روز وہ درخت کے نیچے بیٹھے بزرگ سے دوبارہ ملا، دعائیں لی اور قافلے کے ساتھ روانہ ہوا۔ وہ پہلی مرتبہ اپنے علاقے سے باہر نکلا اور اس کے لیے یہ سب کچھ بہت عجیب اور نیا تھا۔ راستے میں قافلہ جہاں بھی رکتا، سعید وہاں کی ہر چیز اور خاص طور پر پتھروں کو غور سے دیکھتا۔ وہ سوچتا کہ میری جیب میں جو پتھر ہے
آخر اس میں ایسا کیا ہے جو ان پتھروں میں نہیں؟ اس نے کئی دن سخت محنت میں گزارے، جس کی وجہ سے اسے معمولی سی رقم لیکن کافی سارا تجربہ حاصل ہوا۔ ان کا قافلہ اب ایک بڑے شہر میں داخل ہوا جہاں بہت سے تاجر ایک جگہ جمع تھے۔ وہ سب ولی عہد کے محل میں پیش آنے والے عجیب مسئلے پر بات کر رہے تھے، ایک ایسے پراسرار خزانے سے متعلق جو اسی شہر کے کسی کونے میں دفن تھا، لیکن کسی کو خبر نہ تھی کہ وہ جگہ کہاں موجود ہے۔ ولی عہد کے پاس ایک نقشہ تو تھا جو پوشیدہ خزانے کی طرف اشارہ کرتا، لیکن نقشے پر موجود علامات پیچیدہ تھیں اور ہر کوئی انہیں سمجھنے سے قاصر تھا۔ ان کی باتیں سن کر سعید نے جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور خود سے کہنے لگا، یہ موقع تمہارے سامنے ہے، یہ پتھر تمہاری زندگی بدلنے والا ہے۔ اتنے میں منادی ہوئی اور ایک شخص نے اعلان کیا کہ جو بھی نقشے کے راز کو حل کرے گا اسے بھاری انعام دیا جائے گا۔ اب یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیل گئی۔ بڑی کوششوں کے بعد بھی کوئی بھی شخص اس مسئلے کو حل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ سعید نے بھی اپنی قسمت آزمانے کا فیصلہ کیا اور محل کی طرف چلنے لگا۔ جب وہ محل کے بڑے دروازے کے قریب پہنچا تو ایک لمحے کے لیے گھبرایا، لیکن پھر ہمت کی اور آگے بڑھا۔ محافظوں نے اس کی حالت دیکھی تو کہنے لگے، رکو، کدھر منہ اٹھائے چلے جا رہے ہو؟ سعید نے فوراً جواب دیا، میں نقشے کا راز حل کرنے میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ سپاہیوں میں سے ایک نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھا، پھر طنزیہ انداز میں کہنے لگا، تم حلیے سے تو تم بس ایک معمولی مزدور لگتے ہو۔ اگر بڑے بڑے عالم اس نقشے کو نہیں سمجھ سکے تو تم کیسے کامیاب ہو سکتے ہو؟ سعید نے پھر سے اپنی جیب میں موجود پتھر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگا، کبھی کبھار مسائل کا حل وہیں سے آتا ہے جہاں سے کوئی امید نہیں ہوتی۔ مجھے ایک موقع دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ سپاہیوں نے آپس میں بحث اور تھوڑی ہچکچاہٹ کے بعد آخر کار اسے اندر جانے کی اجازت دے دی۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے محسوس کیا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہو۔ وسیع و عریض برآمدہ، ہر طرف روشنی اور چمکتی ہوئی آرائشیں۔ محل کا والی اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے گرد مشیر اور کئی عالم تھے جن کے چہروں پر مایوسی کے آثار واضح تھے۔ سعید نے والی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہوئے کہا، حضور، میں نے نقشے کے راز کے بارے میں سنا ہے اور اپنی قسمت آزمانا چاہتا ہوں۔ والی نے سعید کو شک بھری نظروں سے گھورا اور اپنے مشیروں کی طرف دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگا، بہت خوب، اب ہمارے اتنے برے دن آ گئے ہیں کہ لوگ ہم سے مذاق کریں گے۔ چلو، تم نے ہمت کی ہے تو میں تمہیں بھی ایک موقع دیتا ہوں، لیکن یاد رکھو، اگر ناکام رہے تو اس مذاق کی سزا بھگت کر ہی جاؤ گے۔ اب وہ پراسرار نقشہ سعید کے سامنے رکھا گیا جو عجیب و غریب علامتوں اور الجھی ہوئی لکیروں سے بھرا ہوا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کا کوئی سرا ہی نہیں۔ سعید نے گہری نظر سے نقشے کا جائزہ لیا، پھر اسے بزرگ کی وہ نصیحت یاد آئی، اپنے ارد گرد دھیان دو، مشاہدہ کرو اور صبر کا دامن کبھی نہ چھوڑو۔ سعید نے محسوس کیا کہ نقشے کی یہ علامات تو ہو بہو ویسی ہیں جیسے نقش و نگار سفر کے دوران اس نے کچھ پتھروں پر دیکھے تھے۔ اس نے ان علامتوں اور شہر کے مشہور مقامات کے درمیان تعلق کو سمجھنے کی کوشش کی۔ اب اس نے بزرگ کے دیے ہوئے پتھر کو ہاتھ میں پکڑا اور اپنی آنکھیں بند کر کے چٹانوں پر بنے نقش و نگار کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس نے آہستہ آہستہ لکیروں کو ترتیب دینا شروع کیا۔ کچھ دیر بعد تصویر واضح ہونے لگی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سعید نے اعتماد سے سر اٹھایا اور بولا، میرے آقا، خزانہ بازار کبیر کے قریب ایک پرانے فوارے کے نیچے دفن ہے۔ دربار میں ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی، کوئی کچھ نہ کہہ سکا۔ والی محل نے فوراً ایک گروہ کو بھیجا تاکہ سعید کی بات کی تصدیق کی جا سکے۔ جب ولی عہد کے کارندوں نے سعید کی بتائی ہوئی جگہ پر کھدائی کی تو وہاں واقعی خزانہ موجود تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ گروہ واپس آیا اور سپاہی صندوق اٹھائے اندر داخل ہوئے۔ یہ صندوق سونے اور قیمتی جواہرات سے بھرے ہوئے تھے۔ سعید نے جب یہ منظر دیکھا تو پتھر نکالا اور اسے چوم کر واپس جیب میں ڈال لیا۔
والی اپنے تخت سے اٹھا اور خوشی سے مسکراتے ہوئے سعید کے قریب آیا۔ تم نے تو مجھے حیران کر دیا نوجوان، بتاؤ تم نے یہ گتھی کیسے سلجھائی جو باقی سب کے لیے ناممکن تھی؟ سعید نے اعتماد سے مسکراتے ہوئے کہا، میرے آقا، کبھی کبھار ہمیں چیزوں کو مختلف نظریے سے دیکھنا ہوتا ہے اور انہیں ان تجربات سے جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے جو ہم اپنی زندگی سے سیکھتے ہیں۔ والی نے خوش ہو کر سعید کو خزانے کا ایک معقول حصہ بطور انعام دینے کا فیصلہ کیا اور اسے محل میں مشیر کا عہدہ بھی دے دیا۔ یہ لمحہ سعید کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھا۔ ایک معمولی مزدور جو بازار کے شور شرابے میں بھاری بوجھ اٹھایا کرتا تھا، اب محل کی شاندار راہداریوں میں اپنی جگہ بنا چکا تھا۔ یہ خبر پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور سب کی زبان پر سعید کے چرچے ہونے لگے۔ ایک دن وہ محل کے برآمدے میں کھڑا اس شہر کو دیکھ رہا تھا جو اب اس کے انتظام میں تھا۔ بازار زندگی سے بھرپور تھے اور ہر طرف رونق تھی۔ اس منظر کو دیکھ کر وہ اپنی گزشتہ زندگی کو یاد کرنے لگا۔ ایک گہری سانس لیتے ہوئے اس نے خود سے کہا، جو کچھ میں نے حاصل کیا وہ صرف میری کامیابی نہیں بلکہ خدا اور اس بزرگ کی مہربانی ہے جس نے مجھے یہ کراماتی پتھر دیا۔ اسے اب اپنے شہر اور بازار کی بھی یاد ستانے لگی، چنانچہ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ واپس جائے گا اور بزرگ سے ملاقات کرے گا۔ اپنے آبائی شہر پہنچ کر وہ اسی درخت کی طرف بڑھا جہاں وہ بزرگ بیٹھا اب بھی کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ سعید نے بزرگ کو تمام بات بتائی کہ کیسے اور کہاں کہاں ان کے دیے ہوئے اس پتھر نے اس کی قسمت کو سنوار دیا۔ پھر اس نے سوال کیا، چچا مجھے بتائیں یہ پتھر آپ کو کہاں سے ملا اور یہ مزید کیا کیا کرامات کر سکتا ہے؟ بزرگ نے بڑے سکون سے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بیٹا سچ پوچھو تو یہ پتھر بھی باقی تمام پتھروں کی طرح ایک عام سا پتھر ہے۔ میں نے یہ پتھر تم کو صرف علامت کے طور پر دیا تھا۔ کبھی کبھی انسان کے اندر چھپی صلاحیتوں کو استعمال میں لانے کے لیے محض ایک سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں نے بھی بس یہی کیا۔ تمہیں اس مقام تک پہنچانے والا یہ پتھر نہیں بلکہ تمہارا خدا اور تمہاری محنت ہے۔ سعید کو یہ سن کر دھچکا لگا اور مایوسی بھی ہوئی، لیکن پھر فوراً احساس ہوا کہ بزرگ کی اس بات میں بہت بڑی دانائی ہے جسے وہ پہچان نہ سکا۔ اس نے چچا کو سلام کیا، ان کا شکریہ ادا کیا اور محل کی طرف واپس لوٹ گیا۔ دوستو، قسمت کسے کہتے ہیں؟ کسی سیانے نے سچ ہی کہا کہ قسمت تو وہی ہے کہ جب خدا تمہیں زندگی میں بہتری لانے کا موقع دے تو تم اس موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے خود کو تیار رکھو۔